السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو حالات بدلتے ہیں، قوموں کے اوپر جو زوال آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی بہت ساری آیات تھیں، میں نے صرف 3 آیات پیش کی، تو میرا جی چاہا کہ میں کچھ اور بھی آیات پیش کروں تاکہ ہمارے یقین کے اندر پختگی آئے۔ اللہ سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تمہیں ایک بستی کی مثال سناتا ہے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہاں بہت امن و امان تھا، اور رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے وہاں پر رزق ان کو ملتا تھا، اس کی کثرت تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اب ایک قوم جو امن و امان سے اور اطمینان سے رہ رہی ہے اور ان پر رزق کی بھی کثرت ہے، پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ نے جو ان کو زندگی دی، صحت دی، وہ کہاں لگی؟ حرام کمانے میں اور رشوت لینے میں۔ تو کیا ہوا؟ جب قوم میں نافرمانیاں عام ہو گئی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کو اڑا دیا، یعنی ان کو مالی تنگ دستی میں اور خوف کو، ہر وقت دشمن کے خوف کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو بہت ساری آیات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں حدیث نقل کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس قوم میں کھلم کھلا مال کی خیانت ہو، لوگ علل اعلان لوگوں کا مال لوٹ لیتے ہوں، پتہ بھی ہو کہ یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے، اور اس کے باوجود اور وہ یہ ٹرینڈ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جس قوم میں پہلی چیز مال کی خیانت کھلم کھلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر دشمن کا رعب مسلط کر دیتے ہیں۔ دوسرا، جب کہیں پر زنا عام ہو جاتا ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان میں اموات کی کثرت کر دیتے ہیں۔ جو پوری دنیا میں کورونا آیا ہے، لاکھوں بندے مر گئے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ اس وجہ سے مرے ہیں کہ دنیا میں زنا عام ہوا ہے، اس وجہ سے اموات عام ہو جاتی ہے۔ تیسرا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس قوم کے اندر جو ہے وہ لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں مال کی برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ 1,00,000 بھی کم پڑے گا، 5 لاکھ بھی کم پڑے گا، ہر طرف ہڑتالیں ہی ہوں گی، بھوک کی شکایتی ہوگی، مہنگائی کی شکایت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس قوم نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی۔ 3 باتیں حدیث میں۔ چوتھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس قوم میں غلط فیصلے ہوں گے، یعنی عدالتوں میں غلط فیصلے ہوں گے، ظالم، چور، ڈاکو، لٹیرے باعزت بری ہوں گے ملکوں سے باہر، اور جو ہے نا جو عام آدمی ہوگا، جس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوگا، غریب آدمی، اس سے جیلیں بھری جائیں گی، یعنی کہ جہاں غلط فیصلے ہوں گے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دشمن کو ان کے اوپر جو ہے نا وہ مسلط کر دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہے نا اسباب ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، یا ہم ان باتوں پہ ایمان مان لیں، یا ہم جو ہے نا اپنی سوچ کو صحیح کر لیں کہ بھئی ہماری سوچ صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک ہم اپنے بگڑے ہوئے حالات پر سیاستدانوں کو اور حکمرانوں کو برا بھلا کہیں گے، اللہ ہم سے توبہ کی توفیق نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں حالات میں بگاڑتا ہوں ان عملوں کی وجہ سے۔ میں نے آپ کو حدیث میں بتایا، قرآن کی آیتیں پہلے 3 پڑھ کے سنائی، آج بھی پڑھ کے سنائی۔ تو حالات کے خراب ہونے کا تعلق بالکل بھی
اسباب کے ساتھ یا حکام کے ساتھ نہیں ہے. حالات کے خراب ہونے کا تعلق 100% اعمال کے ساتھ ہے، جیسے حدیث میں بھی آیا اور قرآن میں بھی میں نے وہ کئی جگہ سنایا. تو اس وجہ سے جب تک ہم دیکھو نا اعمال، فرعون کے اوپر حالات آئے. اب جیسے مثال کے طور پہ فرعون نے جب نافرمانی کی تو اللہ نے سارا جو پانی تھا اس کے پینے کا وہ کیا کہتے ہیں خون والا کر دیا. اب جب فرعون یا فرعون کے آدمی پیتے پانی تو وہ ایسے جیسے خون جا رہا ہے، اور کوئی جو ہے نا بنی اسرائیلی پیتا تو وہ پانی بن جاتا. اب فرعون کہتا ہے کہ یہ تو بن گیا، میں اور نہریں کھدواؤں. تو یہ عقل مندی تھی یا اس نے جو توبہ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آئندہ اپنے غلط کام چھوڑ دوں گا؟ تو مسئلہ کس نے حل کیا؟ تو یہی ہمارا حال ہے کہ جب بیماریاں زیادہ آتی ہیں اور جو ہے نا مال کی برکت اٹھ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ بیماریاں کیوں زیادہ آ رہی ہیں، اموات کی کثرت کیوں ہو رہی ہے؟ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا زنا عام ہوگا تو اموات کی کثرت ہوگی. جب تم کیا کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں تمہاری مال میں سے برکت اٹھا لوں گا. تو یہ ہیں اسباب جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر حالات بگڑتے ہیں. اب مہنگائی کا مستقل علاج کیا ہے؟ مہنگائی کا مستقل علاج ہے ہر آدمی زکوٰۃ دے، ہر مالدار اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. یقین کریں اگر صرف میں ایم ایس سی کی میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے، فیصل آباد بہت بڑا انڈسٹریل ایریا، صرف اگر فیصل آباد کا تاجر کشمیر سے لے کر کراچی تک 5 صوبے گلگت بلتستان کو ملا لیں، صرف فیصل آباد کا تاجر اگر زکوٰۃ دے، میں یقین سے کہتا ہوں پورے ملک میں پاکستان میں ایک بندہ بھوکا نہ سوئے. لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے اس کا جو مستقل حل ہے کہ جو جس سے مہنگائی جتنی بھی ہو جائے وہ ہے زکوٰۃ، ٹیکس نہیں ہے. اب جیسے ایک آدمی کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، اس پہ بھی پیٹرول پر وہی ٹیکس کٹ رہا ہے جو اس آدمی پہ کٹ رہا ہے جس کی 10,000 تنخواہ ہے. جب وہ 1 لیٹر اپنی بائک میں پیٹرول ڈلواتا ہے اس کا بھی اتنا ہی ٹیکس کٹتا ہے جتنا 1 لاکھ والی کا 10 لاکھ والی کا کٹتا ہے. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں موبائل کا چارج کروا لیں، کوئی کروا لیں، جس کی 5 لاکھ تنخواہ ہے اس کا بھی اتنا ہی ٹیکس کرنا ہے جس بیچارے کی 10,000 تنخواہ ہے. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نماز کے بعد قرآن میں زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ ایسے ہے لوگوں پر مال خرچ کرنا، ایسے ہے کہ ہم اللہ کو لون دے رہے ہیں. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے، ثواب کے اعتبار سے بھی اور مال ویسے بھی. جو لوگ خرچ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ ان کو بہت دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے روزانہ صبح کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما اور روک کے رکھنے والے پر مال کو روک لے. اچھا ایک یہ زکوٰۃ کا ادا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مثل ما ينفقون فی سبیل اللہ، اس مال کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، کمثل حبہ، اس دانے کی سی ہے، جیسے گندم کا دانہ، اس کو ہم زمین میں لگائیں ایک دانے کو، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 ٹلرز نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ٹلر پر 100 دانہ لگے. تو اب یہ ایک دانے سے کتنے دانے نکلے؟ 700. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں مال خرچ کرنا 1 روپیہ ایسے ہے میں اس کو 700 گنا بڑھا دیتا ہوں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، 700 کو یہ نہیں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود والے پیسوں کو کم کرتے ہیں اور جو تم صدقہ اور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالتے ہو اللہ اس پیسوں کو زیادہ کرتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اس بخشش کی طرف اور مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جو اتنی بڑی ہے زمین آسمان سے بھی زیادہ بڑی ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یا اللہ وہ بخشش کس کو ملے گی، وہ جنت کس کو ملے گی؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو ہر حال میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے اوپر مال پیسے تھوڑے ہوں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، زیادہ ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں.
اب مال خرچ کرنے کی قرآن میں کثرت سے ترغیب آئی ہے، تو اگر ہر آدمی مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا اپنی سالانہ اس کو لازم کر لے تو پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں کوئی غریب آدمی نہ رہے. کسی کے پاس پٹرول 145 کی جگہ 185 پہ چلا جائے، 200 پہ چلا جائے. اتنے بڑے بڑے ارب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں معاشرے میں، کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1 لاکھ روپے ایسے خرچ کر دیتے ہیں جیسے 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں. میں کئی پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم 1 لاکھ روپے ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں. تو اگر یہ سارے زکوٰۃ دیں تو یہ تو کچھ میرے نالج میں، کئیوں کے نالج میں ہوں گے، تو کیا کوئی غریب آدمی باقی رہے؟ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس طرح مال خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، مال کیسے خرچ کریں یہ بھی اللہ نے بتایا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مال کہاں خرچ کرو، خیر کی چیز کہاں خرچ کرو. فَلِلْوَالِدَيْنِ، اپنے والدین پہ خرچ کرو. وَالْأَقْرَبِينَ، پھر تمہارے بہن بھائیوں کے بچے ان پر خرچ کرو. وَالْيَتَامَى، پھر یتیموں پر خرچ کرو. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو بچہ ابھی نابالغ ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور کوئی اس کے گھر میں کمانے والا نہ ہو، تو اس کو یتیم کہتے ہیں. والمساکین وابن السبیل، اور خرچ کرو مسکین پر. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ضرورت کے بھی لیے کھانے کی یہ چیز کے لیے پیسے نہ ہوں. اور وابن السبیل، مسافر. کوئی آدمی سفر پہ گیا، جو ہے نا مالدار تھا لیکن سارے پیسے اس کے جو ہے نا گم گئے، چوری ہو گئے، ابھی ضرورت مند ہے. تو اس طرح جو ہے نا اس طرح کے لوگوں پہ مال خرچ کرو. پھر اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ جو ہمارے مال کے حقدار ہیں وہ ہمارے گھر والے قریبی رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دور کے لوگ آتے ہیں. تو اس وجہ سے اسی طرح سے زکوٰۃ کس پہ خرچ کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتایا کہ بھئی اصل جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں وہ یتامى اور مساکین ہیں، یہ لوگ ہیں. تو وہ 8 مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کے آپ لوگ جا کے دیکھیں، ان کو زکوٰۃ دینی. تو یہ جو چوکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، یقین کریں آج کے دن میں مجھ سے کم از کم، جھوٹ نہیں کہہ رہا، کم از کم بھی 10 دفعہ لوگوں نے پیسے مانگے. آج کے دن میں بازار گیا تھا، تو یہ جو مانگ رہے ہیں نا، کس پر مال خرچ ہے؟ تو پیشہ ور ہے. اللہ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، تمہارے مال کے اصل حقدار وہ لوگ ہیں لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں سفر نہیں کر سکتے. جیسے پہلے ہوتا نا شام تجارت کے لیے چلے گئے، یمن چلے گئے، اس کو یہاں اچھا روزگار نہیں مل رہا، وہ دبئی نہیں جا سکتا، وہ قطر عمان نہیں جا سکتا، یا کسی اور جگہ نہیں جا سکتا، اس کی مجبوری ہے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور اتنا پاک دامن ہے کہ اپنے آپ کو مالدار شو کرتا ہے، کہ اس کو پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ اپنے آپ کو مالدار شو کرتا ہے. تعرفهم وجوہہم، لیکن تم اس کے چہرے سے اس کو پہچان لو گے کہ یہ ضرورت مند ہے. لا يسألون الناس الحافا، اور وہ لپک کر نہیں مانگتے کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو. تو یہ جو سفید پوش بیٹھے ہیں معاشرے میں، اللہ سورۃ قرآن میں فرماتے ہیں جو لپک کے چھلانگے مانگ کے منہ بھر کے پیسے نہیں مانگتے اور ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مالدار شو کرتے ہیں اور پاک دامن شو کرتے ہیں، یہ ہیں تمہارے مال کے اصل حقدار. آپ یقین کریں، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، واربر ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو ان سے میں نے ویسے ایک دفعہ پوچھا، تو 7 سیز فارمیسی ہے اللہ گول چکر کے پاس، تو ان کے جاننے والے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سارا دن یہاں چوکوں پہ مانگتے ہیں، تو شام کو نا یہ فارمیسی پہ آ جاتے ہیں 10 کے 20 کے نوٹ لے کے. تو ایک دن کی 1200 1500 1800 ان کی دہاڑی لگتی ہے. اب جس کی 1500 روپے دہاڑی لگی ہے، اس نے مہینے کا کم از کم 45 سے 50 ہزار روپیہ کمایا. بھئی آپ اشارے کے اوپر گئے ہیں، ایک بندے کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کو ایک بندے نے 100 روپے دے دیا، وہ 100 روپے لے کے گھر چلا جائے، وہ پھر اگلی گاڑی کو نوک کرے گا، وہ اگلی گاڑی کو نوک کرے گا. ہٹے کٹے بندے، ہٹی کٹی عورتیں، اور پیسے مانگ رہی ہیں. تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ایسا آدمی جو کما سکتا ہو، اس کو بھیک دینا فسق ہے، ان کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے. تو چوک میں لے انہوں نے، اور جو ہے کتنے ضرورت مندوں کا حق. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ایک شیشہ کھٹکھٹاتے ہیں 5 منٹ کھڑے رہتے ہیں، ان کو دینا صدقہ ہے. جس طرح صدقہ اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم اللہ سے پوچھیں تو صحیح ہے اللہ کدھر خرچ کرنا ہے. تو یہ جو یہاں پہ کھڑے ہیں،
ایک اور ہمارے گھر کام کرنے والی آنٹی آتی تھی، بوڑھی، پہلے کی بات ہے، تو وہ آگے گھر میری والدہ کو بتاتی ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، فوت ہو گئی ہیں، کہتی میں اپنے گھر سے آپ کے گھر کام کرنے آ رہی تھی تو ایک اچھی خاصی عورت نا مجھ سے پیسے مانگتی کہ بھائی کچھ دے دے. تو وہ عورت کہتی کہ میں تجھ سے بوڑھی ہوں تو میں لوگوں کے گھر میں 5 گھروں میں کام کر کے 25-30 ہزار کما رہی ہوں، تو کیوں نہیں کماتی؟ تو وہ نا ایسی کہتی پنجابی میں کہ وہ کام کرنے لیے تو اللہ نے تینوں بنایا، یعنی کہ کام کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا، میں کیوں کام کروں؟ تو ہم نے ایسے ہر ڈراموں کو پیسہ دینا بھی کیا صدقہ سمجھا ہے؟ صدقہ ہے. تو یہ کوئی صدقہ نہیں ہے. اس سے معاشرے کے اندر تو پیشاوری گدا گری پھیل رہی ہے، چوک ملے ہوئے ہیں. میں خود آخری بات کرتا ہوں، یہ ایکسپو سینٹر کا اشارہ ہے، تو بارش تھی، تو ایک آدمی نا اشارہ بند ہوا تو میں نے گاڑی روکی نا، تو وہ آدمی نا بھاگتا بھاگتا سائڈ پہ گیا. تو جیسے ہی جو ہے نا تھوڑی دیر میں گاڑیاں لگ گئیں تو وہ نا کیا کہتے ہیں ایسے ٹانگ نا باہر نکالتا ہوا ایسے چل کے آئے. تو میری گاڑی کے پاس ہے، کہا یار ابھی تو بالکل صحیح چل رہا تھا. تو واللہ وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے کی کرنا، بارش کا موسم ہے اور پیسے بھی تو کمانے. ایسے لوگ اشاروں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو 50-50 اور 100 اور 200 اور 500 پکڑا کے چلے جاتے ہیں، اور وہ بیچارے آپ علیہ کتنی بیوائیں ہیں، کتنی ہیں جو متعلقہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی ایسی عورت کی مدد کرے جس کا خامند نہ ہو، یعنی کہ یا انتقال کر گیا ہو یا متعلقہ ہو، اب وہ کما نہیں سکتی، حدیث میں جو اس بیچاری کی مدد کرے اس کا ثواب 3 چیزیں آپ نے فرمائی. صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ سے روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ثواب اس مجاہد کے جیسا ہے جو بہادری سے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہو. دوسرا، اس کا ثواب اس روزے دار جیسا ہے جو سارا سال بلا ناغہ روزہ رکھے. اور تیسرا آپ نے فرمایا اس کا ثواب اس شب بیدار جیسا ہے جو سارا سال تہجد پڑھے اور ناغہ نہ کرے. کیوں؟ کس کے بارے میں؟ جو اس کی عورت کی مدد کرے جس کے خامند کا انتقال ہو گیا یا متعلقہ. تو ایسے لوگ ایسے گھر میں کتنی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ایسے، اور ان لوگوں کی چاندی لگی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو معاشرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ اس مہنگائی کو ختم کریں گے، سب زکوٰۃ دیں. جو زکوٰۃ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ قیامت کے دن جو ہے نا جہنم کی آگ کے اندر جیسے لوہے کو پگھلائیں گے، اور اس سے ان کے منہوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اور سائڈوں کو اللہ اس سے داغیں گے اور کہیں گے یہ وہ مال ہے. ان کا جو سونے کا مال ہوگا نا، سونا ہوگا، اس سونے کو جلا کے وہ اس سے ان کے پیشانی کو اور جسم کے اعضاء کو اللہ داغیں گے اور فرمائیں گے یہ وہ مال ہے جس کو تم بہت سنبھال کے رکھا کرتے ہو. تو اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے نا صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، ہر آدمی اس کو اپنا زندگی کا لازم حصہ سمجھے. انشاءاللہ اس سے ہمارے معاشرے کے اندر مہنگائی ختم ہوگی، اور یہ اس کا اصل مسئلہ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں لوگ ہاتھ میں زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ جو ہے معاشرہ جو ہے وہ دین پر چل رہا تھا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے جو انفلیشن کے بارے میں ٹاپک بنایا، پلیز کومنٹس کے اندر بتائیں کہ اور کون سا ٹاپک ہے جس پہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے، یا اس ٹاپک کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. تو کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے خوشی ہوگی، اور کہ اگر میری وجہ سے کسی ایک آدمی کی زندگی میں بھی عمل آ گیا تو میں اس کو اپنے ذریعہ نجات سمجھوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.